شریعت کی کسی بات کے لیے لوگوں سے عہد لیا جائے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں گے، خواہ پوری شریعت کا عہد لیا جائے یا کسی خاص بات کا عہد لیا جائے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس امر کو بہت سے مواقع پر سر انجام دیا۔ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 طرح کی بیعت کی، جس کی تفصیل یہ ہے: بیعت اسلام، بیعت جہاد، بیعت خلافت، بیعت طریقت۔ بیعت اسلام کہتے ہیں کسی مسلمان کے ہاتھ پر کفر و شرک سے توبہ کرتے ہوئے عہد و پیمان کرنا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت اسلام کی تھی۔ روایات سے ثابت ہے کہ ہجرت سے قبل حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے لوگ حاضر خدمت ہو کر بیعت ہوئے۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی کا تذکرہ حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ بیعت جہاد وہ بیعت ہے کہ مسلم امام کے ہاتھ پر عہد کرنا کہ اپنی جان دینے کے ساتھ ساتھ ہر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جیسے حدیبیہ کے موقع پر حضرات صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت ہجرت کے بارے میں حارث بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یوم خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ہجرت پر بیعت لے رہے تھے۔ میرا گمان ہوا کہ لوگ بیعت کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بھی ہجرت پر بیعت لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہیں؟ میں نے کہا، میرے چچیرے بھائی ہوت بن یزید ہیں، یا یزید بن ہوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں سے بیعت نہیں لیتا، لوگ تو تمہاری طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، تم لوگوں کی طرف ہجرت کر کے نہ جاؤ۔ بیعت طریقت یہ وہ بیعت ہے کہ جو مرشد کامل کے ہاتھ پر اس عہد کے ساتھ کی جاتی ہے کہ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی اتباع کروں گا اور جناب کی تعلیمات کی اتباع کرتے ہوئے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کروں گا اور گناہ کی زندگی کو ترک کر کے نیکی کی زندگی اختیار کروں گا۔ طریقت کی تلاش اور باطنی کمالوں کا حاصل کرنا واجب ہے، تو اب جاننا چاہیے کہ اس کے حاصل کرنے کی کئی ایک طریقے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور درود شریف کا کثرت سے پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی ایک نام کے ذکر پر ہمیشہ قائم رہنا اور کثرت کرنا۔ لیکن چونکہ یہ راستہ اللہ تک پہنچنے کا نہایت نازک اور دشوار ہے، اور نفس و شیطان جو انسان کے کھلم کھلا دشمن ہیں اور ہر وقت انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بلا شبہ میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے مرشد کی بیعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ نزدیک راستہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی اسی طرح پر جاری ہے کہ جس طرح انسان کی ظاہری خوبیوں اور ہنروں کو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل کر حاصل کرتا ہے، اور استاد کی شاگردی حاصل کیے بغیر کوئی فن آسانی اور صحیح طریقے کے ساتھ نہیں سیکھ سکتا، برخلاف اور حیوانات کے کہ ان کے کمالات پیدائشی ہیں اور سیکھنے کے طور پر بہت کم حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ پانی میں تیرنا حیوانات کا پیدائشی کمال ہے اور انسان کو بغیر سیکھے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان باطنی کمالوں کو بھی طریقت کے پیر کی بیعت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ، اور جو شخص ظاہری بیعت کے بغیر صاحب کمال ہوتا ہے اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اویسی کہتے ہیں، اگرچہ بظاہر اس کی بیعت کا تعلق زندہ پیر سے نہیں ہوتا، پھر بھی باطنی تعلق سے وہ بچا ہوا نہیں ہوتا۔ بیعت کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے راستوں میں سے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے بزرگوں نے ایک چونٹی کی حکایت نقل کی ہے کہ ایک چونٹی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں خانہ کعبہ پہنچوں، مگر خانہ کعبہ وہاں سے بہت دور تھا۔
اس چیونٹی نے اپنے دل میں خیال کیا کہ نہ تو میرے پر ہیں اور نہ طاقت و سرمایہ ہے، ایسی عظمت والی جگہ میں جو اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات اور انعامات کے وارد ہونے کی جگہ ہے، میں کس طرح پہنچ سکوں گی؟ اسی خیال میں تھی کہ اچانک ایک جگہ جہاں کوئی غلہ گاہ تھی، کبوتروں کا ایک غول دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا۔ جب چگنے سے فارغ ہوا تو ایک کبوتر نے کہا کہ اب جو کچھ چگنا ہے جلدی چگ لو، اور کیونکہ جہاں خانہ کعبہ جہاں ہمیں پہنچ کر اپنے بچوں کی خبر لینی ہے بہت دور ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے، اگر بہت تیز اڑیں گے تو کہیں جا کر وقت پر پہنچیں گے۔ چیونٹی بھی وہیں تھی اور اس نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ اگر مجھے بھی ان کا ساتھ حاصل ہو جائے تو میرا مطلب حل ہو جائے گا، پر ان کے رہے اور پنجہ میرا۔ چنانچہ وہ جلدی سے جا کر اس کبوتر کے پاؤں میں چمٹ گئی اور کبوتر اسے اپنے ساتھ اڑا لے گیا۔ جب کبوتر خانہ کعبہ پہنچے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کر لو، چیونٹی سمجھ گئی کہ میری مراد اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ اس نے فوراً پنجہ چھوڑ دیا۔ یکا یک وہ دیکھتی ہے کہ خانہ کعبہ سامنے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ بس جس طرح اس چیونٹی نے کبوتر کے پنجے مضبوط پکڑ لیے اور اپنا مقصود حاصل کر لیا، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کا طالب اس راستے کی منازل طے کرتے ہوئے شہباز یعنی مرشد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے تو جہاں وہ پہنچے گا اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اگر یہ دامن کمزوری سے پکڑا تو دامن چھوٹ جائے گا اور وہ نیچے گر کر دوزخ کے گڑھے میں جا پہنچے گا۔